اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت خیریت کے ساتھ رکھے ہمیشہ، اور ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے بچائے، ہمارے ایمان کو ثابت رکھنے میں، عمل صالح کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ ہم سب کے علم کے بیچ میں یا عمل کے بیچ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں ہمیشہ جوڑ کے رکھے، آمین۔ چلیں انشاءاللہ سورۃ البلد آج کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹارٹنگ کا 1 سے لے کے 10 تک پارٹ آلموسٹ اس سے پہلے بھی ریوائز کر چکے ہیں، تو آج آگے سے ہی لیتے ہیں اسے۔ چلے تلاوت لے لیتے ہیں۔ 11 سے پھر سے شروع کریں گے، 11 جبکہ پچھلی بار بھی لے لیا تھا، یہیں سے شروع کریں گے۔ تو آیت بھی 11 سے تلاوت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی شہر مکہ کی، جو کہ لا سے شروع ہے، اس کو دیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے یا تو میں ایسے ہی نہیں قسم کھاتا، یا پھر لا کو بالکل ہٹا دیتے ہیں، اس طرح سے لیا جاتا ہے۔ اور آپ کے لیے شہر مکہ میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اس کے بارے میں بھی الحمدللہ تفسیر میں ڈیٹیل سے آیا، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا تھی وہ بات جب لڑائی حلال ہوئی تھی۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد آدمی آدم علیہ السلام اور سارے آدمیوں یعنی انسان کی اور اس کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک انسان کو ہم نے، البتہ تحقیق انسان کو ہم نے کبد مشقت میں پیدا کیا، محنت کرتا رہتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہاں پر یہ بھی قسم میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعی کتنی طرح کی محنتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ایسا کہیں پہ ریلیکس کسی کی بھی لائف میں نہیں آتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہوتی ہے، اور کتنا ہم لوگ نے ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ چھوٹے تھے تو چلو ایگزام ہو جائے گا پھر ریلیکس ہو جائیں گے، یا پھر آگے کی پڑھائی، یا پھر اتنا پڑھ لیں گے تو ریلیکس جائیں گے، لیکن دیکھا گیا کہ ایک کے بعد پھر وہ کلاس بڑھتے ہی گیا، پڑھائی بڑھتی گئی۔ اسی طرح شادی ہو گئی، بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، پھر بعد میں تھوڑا چلنے لگے گا تو آرام ہو جائے گی، نہیں پھر وہ چل چل کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا رہتا تھا، اس کو بھی پکڑنا، مطلب آرام نہیں ہوئی۔ پھر آگے اب کھانا لگے گا خود سے تو آرام ہو جائے گی، پھر اب یہاں تک کہ مرحلہ اب پڑھائی ہونے لگے گی، ایک کہیں پر بھی وہ ریلیکس اب پتہ چلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں کو اسی طرح کا ہی بنایا ہے کہ مطلب اس زندگی میں آرام نہیں ڈھونڈنا ہے کہ اب بس آرام ہو گئی آرام سے بیٹھے ہیں، تو جو آرام بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ بہت زیادہ کبھی سو لیں یا بہت ریسٹ کر لیں تب بھی آپ دیکھیں گی کہ لیٹے رہنے کی وجہ سے کمر میں درد ہو جاتا ہے،
تو ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا ایکٹیو رہیں، چلیں پھریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا. ایسا وہ کہ انسان پھر سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، یعنی کوئی اس کو پکڑے گا نہیں، قدرت نہیں رکھتا والی یہی بات ہے کہ میں ہی سب سے اوپر ہوں، میرے اوپر مجھے کون ٹوکے گا، یہ تو میرا پیسہ ہے، میں خود خرچ کر رہا ہوں، مجھے کون روکے گا. تو آپ دیکھیں جب اپنا پیسہ ایک دم اپنا سمجھ کے انسان اس کو میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے، میرا پیسہ ہے، میں جیسے چاہوں اڑاؤں، خراب کروں، یوز کروں، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ چیز پھر آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میرا ہے، اس میں کون روکے گا مجھے، کون پکڑ پائے گا مجھے، کون منع کرے. جبکہ اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کی راہ میں لگانے کا حکم کیا کیا سب کچھ ہے. تو اس کو اگر اس فیلڈ میں لے کے ہم لوگ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا مال اگر ملا ہوا ہے تو اس وجہ سے ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں چیک کرنا ہے. پھر بہت سارا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی تو پکڑ نہیں آ رہی، کتنا مال تو خرچ کر دیا، ختم کر دیا. تو اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کرتے وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھنے پر ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں تمہیں نہیں دی ہوئی ہیں، اور ایک زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے ہوئے ہیں، اور پھر 2 راستے بتا دیے. 2 راستے بتا دیے، اس میں بھی ایک اچھا اور ایک برا راستہ ہے. انسان کی جتنی بھی یہ ساری حد سے بڑھنے کی یہ چیزیں ہیں، یہ اسی ریزن سے آتی ہیں. اللہ نے اسے تھوڑا ہی سا اختیار دے دیا ہے، چوائس دے دی ہے، مرضی دے دی ہے کہ تمہاری مرضی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم لوگ بھی جیسے فرشتے، جیسے سورج، جیسے چاند، جیسے زمین، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوق کو بنایا اور انہیں باندھ دیا کہ سورج روز اتنے بجے نکلے گا، ایسے ہی نکلے گا. قرآن میں آتا ہے کہ کرہن اور توہن، یعنی کہ اسے اچھا لگ رہا ہو یا اسے برا لگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی کر دیا ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا سورج بنایا، وہ مخلوق ہے، اس کو پسند آ رہا ہو. ہم لوگ کہیں نہیں یہ سب تو ایسے آبجیکٹ ٹائپ ہیں، ان کو کوئی فیلنگ نہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں زمین کے بارے میں، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ نے اسے ہمارے لیے باندھا ہوا ہے، اسے ہمارا بچھونا بنا دیا، اس میں ہم راستے بناتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ ہلنے لگتی ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق میں سے جہنم بھی اسی طرح کی کس طرح کے وہ یہ ہوگی وہ ہوگی ساری پتہ چل رہا ہے. تو ایک سب کی فیلنگ ہے، اور اتنے بڑے بڑے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کریشن بنا کر کے اور اس کو یہ کر دیا کہ ہمارے لیے انسان کے ہے. تو یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چاہتے تو باندھ دیتے کہ بس نہیں تم سب کے سب انسان ایسے کر. تو پھر کہے کی چیکنگ ہوتی کیسے، پھر جنت اور جہنم. تو یہ پورا حساب کتاب جو ہے دنیا کا بنا ہوا ہے ہم لوگوں کی چیکنگ کے لیے ہی ہے. تو قرآن میں بھی پتہ چل گیا کہ کسی کو اولاد ملنا بھی چیکنگ ہے کہ لو ایک نعمت دی ہے، اس کو کیسے ہم اللہ کی راہ میں اب اس کو کر سکتے ہیں. یا کسی کو نہیں ملنا بھی اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ کیا صبر والا ہے. آج کل کے زمانے کے حساب سے تو کہہ لیا جائے کہ نہیں ملنا زیادہ ہی اس طرح سے لوگ ریلیکس ہوتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایگزامز تھے. اگر اللہ نے اولاد دی تو ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ لو میں اولاد دے کے تمہیں دیکھتا ہوں کیا تم اسے اللہ کی راہ میں لگاتے ہو. لو میں تمہیں یہ نعمت دے کے دیکھتا ہوں تمہاری لرننگ پاور اتنی ہے، تم کو لکھنا سکھا دیا، اس کو بھی میں لکھنا سکھا کے تمہیں دیکھتا ہوں کہ کیا تم اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے لکھو گی، اللہ کے لیے پڑھو گی، یاد کرو گی وغیرہ. تو ساری چیزیں جب اللہ نے دی ہیں تو سب چیکنگ ہوتی ہے. تو وہ انسان پھر خوش ہوتا ہے جس کے ابھی ایک کوئی ویڈیو تھی، وہ چھوٹا ہی بچہ تھا لیکن ماشاءاللہ اس کی پرورش اتنے بہترین طریقے سے ہوئی تھی کہ وہ قرآن حفظ کر رہا تھا. اس کے ساتھ مطلب ایسی انٹرویو تھا اس کا، ہو گیا اسے قرآن حفظ. تو اس سے پوچھ رہے تھے کہ آنکھیں نہیں ہیں تمہاری، تمہیں کوئی اللہ سے مطلب کچھ اس طرح کا یہ وہ. تو وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، تو یہ میرا ایک اختبار، ایک ایگزام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کم رکھا ہے. یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ میں برائی نہیں دیکھوں اور پھر مجھے اللہ کے یہاں جا کے اس کا ایگزام نہیں دینا ہوگا، اس کے بارے میں بتانا نہیں ہوگا، میرے پاس نہیں ہے. تو وہی اس کا بھی جواب تھا جس کے پاس اولاد نہیں تھی. اس نے یہ کہا کہ میرے پاس بھی ایک ایگزام کم اللہ نے لیا ہے مجھ سے، مجھ پر رحم ہے اللہ کا کہ وہ مجھے پھر بعد میں میری پوچھ نہیں ہوگی کہ تم کو اولاد دی تھی تو تم نے کیسے اسے کیا کرا، اس کے ساتھ کیسے پرورش کی. کیونکہ آج کے زمانے میں معلوم ہے میں
کہ ماں باپ اگر چاہ بھی رہے ہوں کہ بچہ حافظ ہو جائے اور تو وہ اس کے اسکول کی پڑھائیاں اسے اس طرف آنے ہی نہیں دیتی ہیں، اور اسکول چھڑا لو تو دنیا بول بول کے ہی جینے نہیں دے گی۔ ایک یہ پھنسا ہوا ہے انسان اپنے ہی کام کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے کم سے کم جس کو جتنی توفیق، جتنا وقت مل جائے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں فلقتحم العقبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کہنے کے بعد، 2 راستے بتانے کے بعد بتایا کہ اس میں پوری ڈیٹیل کری ہوئی تھی یہاں پر، اس کو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا، کافی سارا گرامر اس میں بتا رہے تھے کہ یہ اس کے مطلب سے ہے انٹروگیٹو ہو سکتا ہے، یعنی کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے افلا، کیا اس نے ابھی تک پار نہیں کی ہے، سوال بھی ہو سکتا ہے، تو یہ شوق دلانے کے لیے تھا۔ اور اس کے علاوہ حل لا، حل معنی بھی ہوتا ہے، حمزہ کا ہی دوسرا طریقہ ہے حل لکھنے کا، تو حل معنی بھی حمزہ فتح آ والا جو کوشچن ہے وہی ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حل اور لا لکھا ہے، یعنی کہ حل لا کس معنی میں تھا کہ کیا نہیں اس نے ابھی تک یہ کام کیا ہے، تو وہ ابھی تک صحیح طرح سے اللہ کے بہترین اعمال جو کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا وہ اس نے نہیں کرا ابھی تک۔ مشکل کام، اب آپ دیکھ لیں یہ مشکل کام آگے بھی آئے ہیں اور اوپر بھی تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی لیے ہی بنایا ہے، ہر انسان محنت کر رہا ہے۔ اس کو آپ قسم کے جواب سے جوڑیں، آپ کو بہترین یہاں پر جواب اس میں ملے گا کنیکشن، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکل کام آگے بتائے اور کہا کہ یہ مشکل گھاٹی ہی ہے اور تم محنت مشقت میں ہی پیدا ہوئے ہو، تو جب ریلیکس ہونا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ یہ کام کرو کہ جب تم کہیں ریلیکس نہیں ہوگے اور اسی طرح ہی زندگی چلنی ہے، ایسے ہی ختم ہو جانا ہے، تو یہ بہترین کام ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور وہی لوگ پھر آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ مئی منا والے لوگ ہیں، رائٹ ہینڈ والے۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ کیا نہیں، یا یہاں پر کیا نہیں ایک آ رہا ہے اور صرف نہیں، یعنی انٹروگیٹو اور نیگیٹو دونوں طرح سے آ رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے دوسری طرح بھی بتایا کہ اگر یہ پریزنٹ ٹینس میں لا انٹر ہوتا ہے تو وہ پاسٹ ٹینس کے اسی کے اوپر وہ کرتا ہے، کہ جس کے معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں والی جو میننگ ہم لوگ کے پاس قرآن میں لکھی ہوتی ہے وہ الگ الگ اس کے حساب سے لکھی ہوتی ہے ٹینس کے لحاظ سے۔ آپ کے پاس اسے نارمل آپ گرامر میں پڑھیں گی تو آپ اس کی میننگ ہرگز نہیں نکالتی ہیں، لیکن کچھ ایسے ٹینس ہیں جس میں آپ دوسرا قرآن میں دیکھیں گی کہ اس میں یہ چیز ڈو ڈز ناٹ ایسے نہیں لگا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن میں اس کو لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز یہاں پہ انہوں نے بتایا، پورا گرامر بتاتے ہوئے لاسٹ میں یہ بتایا بہرحال یہ صرفی اور نحوی یعنی کہ گرامر کے جو چینجز ہیں اس کو قطع نظر یعنی اس کو چھوڑتے ہوئے اگر آپ یہ کیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا انہوں نے گرامر کا پورا سمجھایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہرحال اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کی طرف وہ آگے ہیں، یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے اس محنت اور مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ مین پوائنٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں شوق دلا رہے تھے کہ فلقتحم العقبہ، کہ تم اس گھاٹی میں ابھی تک نہیں اترے ہو۔ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان نہیں اتر پاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں پر اگر تم یہ کرو گے تب تم اس گھاٹی میں اترے ہو، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں آیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ محنت اور مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کی شہواتی یعنی کہ نفس کے اندر جو خواہش ڈیزائرز ہوتی ہیں اس کے خلاف اپوزٹ لڑنے کے جب آپ دیکھیں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے کتنی محنت مشکلوں سے انسان اس کو نکال پا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری لڑائی ہوتی ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے، جہاد نفس یعنی کہ اپنی نفس سے اپنی جان سے جہاد کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ سب بھی اسی اس میں مجاہدوں میں ہی شامل ہوتے ہیں کہ اپنے آپ سے لڑائی کر کے، اور پھر ہمیں یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسے مشکل گھاٹی پار کرنا ہی قرار دیا ہے، جس میں ہمیں بہت ہی سخت جدوجہد کی ضرورت پڑتی ہے، جدوجہد محنت، بہت ہی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو استفہام یا تخصیص کے مفہوم میں لینے کا مطلب بھی یہی ہے۔ یہاں پر یہ کوشچن یا نیگیٹو جس طرح سے بھی ہم لوگ لے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہی ہی ریزن ہے اس کا بھی کہ شوق دلانے کے لیے، اور اس میں ترغیب یعنی شوق دلانے کے لیے، اور جو ہماری نفس کے جو ڈیزائر ہوتی ہے کہ خواہش، ایک اس کو اس وسوسوں کو نظر انداز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور کرتے ہوئے
کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، لیکن ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہی مال میں سے انہی کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کیسے کیسے کرنا ہے یہ آگے کچھ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں پیش کی. یہ شوق تھا کہ مشکل کام جو ہم کو، تو ہم اپنے اپنی حساب سے بھی اس میں آپ مشکل کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی کو پیسہ دینا ایزی لگتا ہے، وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو کما رہا ہوں. تو آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسہ دینا ان کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں ان کے کوئی اور چیز اگر آپ چاہیں کہ جیسے وقت ہو یا پھر وہ کوئی اور ایسی چیز جو ان کے پاس ہے وہ کسی اور کو دینا ان کو مشکل لگتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی عقبہ ہے، اپنی اپنی دشوار گھاٹی ہے. کسی کو پیسے دے دینا ایزی لگتا ہے، کسی کو اپنے بچوں سے دوسروں کا کام کروانا دینا ایزی لگتا ہے، یا کسی کو یہ ٹف لگتا ہے کہ میں اپنے بچے سے کہوں کہ جا کے ان کی ہیلپ کر کے آ جائیں تو ناک کٹ رہی ہے، یہ ہو رہا وہ. تو اپنی اپنی ہے. تو نہیں، یہ شیطانی جس میں آپ دیکھیں شیطان تو وسوسے ہر ایک کی ڈالنا آتا ہے، لیکن وہ چیک کرتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ یہ ویک ہے اور اس خاص پوائنٹ پر وہ زیادہ بات کرنے آتا ہے آپ سے. آپ بالکل شیطان کی بات نہ سنیں، اور کم سے کم اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے دشمن کو پہچاننے والا بنا دے، کیونکہ ایک ہی خطرناک دشمن ہے، ایک ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائی ہوئی کتاب ہے. اور ہم جیسے لوگ کوئی کہے کہ بتا دے تھوڑا بہت بھی کہ کلاس میں جو یہ لڑکی ہے یہ تمہاری دشمن ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس سے دشمنی کروں گی، تو اب ہم کتنا ایکٹیو رہتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مثال ہے کہ کوئی کسی کا خاندان میں پتہ چل جائے کہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا، تو ہم کتنا ایکٹیو رہتے ہیں اس کی ایک ایک چال کو پتہ کرنا. اچھا آپ دیکھیں وہ کہاں آ رہی ہے، میں یہاں جا رہا ہوں، وہ تو نہیں آ رہی ہے میرے پیچھے پیچھے، یا میں یہ کرنے جا رہی ہوں کوئی کہیں سے اس کو پتہ تو نہیں چل جا رہا ہے. یہ ہم لوگ بہت ایکٹیو رہتے ہیں جب پتہ ہو کہ یہ ہمارا، اگر کوئی خاص کر کھلا بتا دے کہ یہ دشمن ہے تب تو ایکٹیو رہتے ہی ہیں. اور تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ شاید یہ میرا دشمن ہم سے دشمنی کر رہی ہے، تب بھی ہم لوگ اس کے ساتھ کسی کو نہیں ہے تب بھی ہم لوگ اس کے ساتھ کتنا احتیاط سے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں 10 جگہ بہت جگہ بتا دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کتنا ہم لوگ نے اس کے بارے میں جانا اور کتنا کیوں ایزی لے لیا. پھر وہی والی بات کے اعمال سے ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا شیطان دشمن ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب نہ کوئی اس کے بارے میں پڑھائی کرنا ہے، نہ اس کو جاننا کہ کیسی کیسی اس کی چالیں ہوتی ہیں، اس سے کیسے بچا جاتا ہے. صبح شام کے اذکار اتنے آسان ہیں، کہیں کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کے آدھا قرآن پڑھیں گے جب بھی شیطان سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ایسی چھوٹی چھوٹی سورہ کو پڑھیں آپ شیطان کے. کیا ہم لوگوں کو توفیق ہے کہ ہم ہر صبح شام چلو پورے اذکار نہیں پڑھیں تو کم سے کم یہ پڑھ لیتے ہیں. تو پھر ہم اپنے اعمال سے دکھا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. کہے کہ حفاظت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم لوگوں کو، سو کہ سب صحیح تو چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو دم کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا. اور یہ ہے کیا ان کو کسی طرح کا کوئی ڈر تھا؟ یہ شیطانی حملے ہو جا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا الحمدللہ. پھر بھی یہ چیز جو ہے کتنا اس کے ساتھ میں، لیکن ہم لوگ اس کو ایزی لے کے جا رہے ہیں، اعمال ہی ہمارے دکھا رہے ہیں. اللہ نہ کرے ارایت الذی یکذب بالدین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی توفیق جب ہی ملتی ہے جب آپ کے پاس بہترین علم ہو. جتنا مضبوط بہترین علم ہوگا پھر وہ آپ کو ایمان میں بدل کے دے گا. آپ کا علم ایمان میں بدلتا ہے. اسی لیے الذین آمنوا جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا، آمنو کی میننگ تفسیر میں علم بھی ہے. جتنا علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ دیکھتی ہیں کہ مدرسے والیاں جو ہیں وہ بہترین اچھے سے عمل کر رہی ہوتی ہیں، اور جو سنا کے ادھر ادھر سے باجی سے سن لیا آپا سے سن لیا والے لوگ، ان کے اندر یہ چیز شوق بھرا پڑا ہوتا ہے الحمدللہ کہ اللہ کی اطاعت کریں، لیکن وہ جذبہ وہ ان کا اخلاق صاف ہونا، وہ ان کی نیتیں پاک ہونا، دل کا صاف، یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے ان کے اندر جب تک وہ خود بہترین لیول پہ پڑھائیاں نہ کریں. تو یہ پوری شوق اسی وجہ سے دلائی جا رہی تھی. آیت نمبر 13 فک رقبہ، جس میں مقروض ہے قرض لینے والا کو قرض کی نجات دلانا بھی گویا ایک گناہ یعنی فک رقبہ ہے، اس کو اس سے باہر نکالنا ہے. تو فک رقبہ معنی ہے گردن
غلام آزاد کرانا یا گردن آزاد کرانا، یہ ہم نے بتایا تھا کہ آج کل کے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے، وہی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت اور حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، اس میں بہترین 3 پوائنٹ نکلیں گے، آپ سب اس کو اچھے سے لکھیے گا اپنے پاس۔ تو یہاں پر اچھی خاصی حدیثیں ہیں، اذان کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ پہلی حدیث یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر باڈی پارٹ، یعنی کہ جو بدن کے حصے ہیں، کو غلام کے ہر بدن کے حصے کے بدلے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات، ایک حدیث جو ہے سب سے پہلی، وہ کیا پتہ چلی کہ گردن آزاد ہو جاتی ہے ہماری خود کی بھی دوزخ سے۔ تو کسی کی گردن آزاد کرانا کیا ہے؟ اصل میں ہم اپنی گردن آزاد کروا رہے ہیں جہنم سے، کیونکہ حدیث سے معلوم چلا کہ جو اگر پورے جتنے مطلب انسان ہی انسان کو وہ کر رہا ہے نا، تو یہ ایک حدیث کا طریقہ بس لکھا ہوا ہے کہ جتنے باڈی پارٹس، ایسا نہیں کہ اب اس کے پاس کان نہیں تھا تو اب ہمارا ایک کان جو ہے وہ رہ گیا باقی سارے کے ساتھ۔ اصل مطلب یہ ہے کہ پورا جتنا جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارا ہو جائے گا قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے۔ ابھی ہم نے اسے غلامی سے آزاد کرایا، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ اس کے جتنے باڈی پارٹس ہیں اس کے حساب سے ہمارے بھی پورے، اس کے ایک ایک باڈی پارٹس کے بدلے ہمارے بھی جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ ہم نے اسے پورا آزاد کروایا نا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پورا آزاد کر دیں گے جہنم سے۔ صحیح بخاری 2517۔ آج کل جیسے کہ بتایا تھا کہ یہ چیز ہم لوگوں کو تو بہت ہی گولڈن، یہ اپنے لیے آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ ٹیچر آپ کتنی محنت کرتی ہیں، آپ یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان آپ دیکھیں کہ وہ جس کو اپنا اجر چاہیے ہوتا ہے، تو ایک طرح کا پھر وہ یہ چیز جو ہے شوق، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جب مقصد ہی بدل جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پیور دکھتا ہے، کیونکہ انسان ایسا بنا ہے کہ جب وہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہو تو بہترین طریقے سے کرتا ہے، نہیں؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے یا اس کی واہ واہی کے لیے یا کوئی بھی اس کا الگ ریزن ہوتا ہے، تب وہ کتنی بار کر لے گا بھائی، چلے ایک دن اس نے بہت واہ 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 سن لیا، بہت اچھا لگا، دوسرے دن بھی اس طرح کا ہو گیا۔ لیکن جب آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس غلام کو آزاد کر رہی ہوں، کل یہ دیکھنا میرے پاس آئے گی اور مجھے بڑا کہے گی، مجھے سمجھیں گی، تو یہ چیزیں تو آپ کو ریلیکس نہیں کریں گی جب تک آپ اپنے لیے اس کو نہیں لیں گی۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھ رہی ہیں کہ حدیثوں میں، قرآن میں، ہر جگہ ہم اپنے لیے چاہ رہے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہو، میرے مرنے کے بعد لوگ کوئی میرے برے اسٹیٹس سے یا بڑی اچھی دکھتی تھیں، ایسے ایسے فیشن کرتی تھیں، اس چیز سے نہ یاد کرے، کس سے یاد کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ توفیق، ہر ایک کو، ہر ایک کا دل اس طرح سے مطمئن ہو کے نہیں ٹرن ہوتا۔ تو خوب اپنے لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے لیے کام کریں گے تو وہ بہترین اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی اور وہ نہیں چاہیے تھا، نہ کہ اس سے کوئی بھی واپس کہ ہمارے کیا کہ اب کام کر دیا کرے گی ہماری، چلو کچھ نہیں، تو ہمارے دل میں یہی نیت ہوتی ہے آج ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، جب ہم مشکل میں آئیں گے تو یہ میری مدد کرے گی، نعوذ باللہ۔ ہم اتنی بڑی شخصیت جو ہمارے رب ہیں ان کو چھوڑ کے بیوقوفوں کی طرح ایک عورت، ایک انسان، آج میں اس کی مدد کر رہی ہوں، کل یہ میری کتنی کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہیں اور چلی جائے، ہو سکتا ہے بھول جائے، ہو سکتا ہے زندگی نہ ہو تب تک، یا ہو سکتا ہے ہو تو قادر نہ ہو کرنے پر، تو 10 اس کے اوپر ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں شیطانی اگر اس میں آ کے کتنی بیوقوف والے ہم لوگ کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ ایک انسان سے امید لگائے ہوئے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ میری کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کریں گے تو جب تک انسان کسی انسان کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے سے اس کرنے والے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ مدد کسی دوسرے کی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، تو آپ کو پھر اپنے لیے کہنے کی ضرورت تک نہیں ہے کہ یا رب آپ میری مدد کر دیجیے گا، تو آپ کو اپنی اللہ سے مدد کروانی ہے، تو آپ کسی کو ڈھونڈے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیے کہ میں تمہاری مدد کرتی ہوں، آؤ۔ تو پھر آپ کو اس کا بدلہ معلوم ہے کہ اب میری آٹومیٹک مدد شروع ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ خود بخود میری مدد کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں کہنے تک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس ان چیزوں کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلا یہ جو ملا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے اگر آزاد ہونا ہے تو ہم، اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ کسی قرض والے کا قرض اتار دیں، یا اس کے آگے پوائنٹ آئیں گے اس کو دیکھتے ہیں۔ آج کل اس کی ایک صورت کسی مقروض یعنی قرض دار کو قرض کے بوجھ سے
نجات دلانا ہے، ہو سکتی ہے ایک شکل یہ بھی اسی میں آئے گی، فق رقبہ میں ہی کہ یہ بھی ایک کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا ہی ہوگا۔ آج کل کسی قرض دار شخص کی مدد کر کے اس کو قرض سے نجات دلا دینا جس طرح متروک ترک ہو گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، تو اس چیز کے اوپر جب یہ کتابیں لکھی گئی تھی اس وقت یا آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بیچاری ہاں اس کے اوپر کتنا قرضہ ہو گیا، لیکن جلدی سے چلتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، اس کی طرف جاتے نہیں ہیں کہ ارے رے تمہارے پاس نہیں ہے، تم میرے پاس ہے، میں اتنا دے دیتی ہوں، یعنی کہ اس سے یہ چیزیں ہم لوگوں نے پڑھائیوں میں چھوڑ دی ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں بھی چھوٹ گئی ہیں ہم سے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہمارا غریبی ہمارا دوست ہے تو ہم اس کے اوپر ارے کر کے افسوس دکھا کے یہ وہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے کہ کسی قرض دار کو اس کے قرضے سے چھٹکارا دلوا دیں، یہ چیز متروک چھوٹ گئی ہے۔ اسی طرح قرض حسن دینے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ تقریباً الا ماشاء اللہ موقوف مانے وقف مانے ہوتا ہے رکنا، تو رک سا گیا ہے، جو کہ قرض حسن ہو کہ بھائی چلیں ڈھیل دیتے جا رہے ہیں، وہ سختیاں کرتے ہیں، سوائے الا ماشاء اللہ کے معنی ہوتا ہے سوائے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے ان کے، ورنہ ہر کوئی آج کل قرض دار کا مدد کرنے والا نہیں ہے، اور قرض حسن بھی دینے والا نہیں ہے کہ بھائی چلیں آپ نے اتنے دن کے لیے کہا تھا اب آپ اور ٹائم بڑھا لیں یا آدھا ہی واپس کر دیں یا چلیں واپس نہ کریں، یہ سب ہے قرض حسن یعنی کہ کوئی بھی، تو یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے لگ بھگ، سوائے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، الا ما شاء، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا، جس کے لیے چاہا وہ ہاں یہ کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے، ورنہ زیادہ تر انہوں نے یہاں تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ وقف یہ کام رک سا گیا ہے، اس کو لوگ نہیں اتنا امپورٹنٹ، جبکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ خود اپنی گردن آزاد کرنا ہے یہ، تو آپ کسی کی مدد کریں تو اس کا مطلب آپ اپنے لیے آخرت کی مدد کر رہی ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام لگ بھگ رک سا گیا ہے، لوگ نہیں کرتے ایسا، جس کی وجہ سے سودی سلسلے عام ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انٹرسٹ وغیرہ یہ سب جو نہیں ہے، جو دین میں جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے لوگ پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرض حسن کی بڑی فضیلت ہے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دینا نصف یعنی ہاف صدقے کے قائم مقام ہے، ہاف صدقہ دینے کے برابر ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی قرضہ دیں، تو یہ پوائنٹ لکھیں کہ اگر ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ اصل میں آپ نے چلیں اسی کے آگے لکھا، یعنی اگر کسی نے کسی کو مثال کے طور پر 1,00,000 روپے قرض دیے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیے ہوں، کہ اسی طرح تنگ دست، تو ایک پوائنٹ آپ کو کیا ملا کہ جب ہم کسی کو نارمل قرضہ دیتے ہیں اس کا ہاف جو ہے وہ اللہ کے یہاں صدقے میں لکھ جاتا ہے، کہ آپ نے قرضہ دیا، اس نے کہا کہ دے دو ابھی میں تھوڑے دن میں دیتی ہوں، یہ ٹائم پہ واپس ہو جائے گا یہ وہ، تو آٹومیٹک آپ کے، ہم ابھی 1,00,000 قرضہ تھا تو آپ نے دیکھا کہ اگر چلیں اپنی استطاعت کے حساب سے کوئی 1,00,000 بھی دیتا ہے الحمدللہ، نہیں بھی دیتا تو آپ نے اگر 50,000 20,000 10,000 ایسے سے دیے تو اس میں سے سبحان اللہ ہم اتنی جلدی بڑی رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکالا کرتے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کو آپ وہ ریٹرن بھی کر دے گی، اس کے باوجود آپ کو 1,00,000 دیے تھے تو 50,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں، یہ ایک اجر لکھیے اپنے پاس، پہلا تو پوائنٹ یہاں پر ملا تھا، ایک گردن آزاد ہو جاتی ہے، دوسرا قرضے کے لحاظ سے، قرضہ بھی اسی میں آتا ہے، تو قرضے کے لحاظ سے جو شروع ہو رہے ہیں وہ فرسٹ یہاں پر ہے کہ ہاف جو ہے وہ صدقہ کرنے کے اللہ کی راہ میں نکالنے پر آتا ہے، اسی طرح تنگ دست مقروض، یعنی کہ جو قرضہ جس نے لیا تھا وہ خود غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کا ہاتھ تھوڑا بھی بندھا ہے، یعنی کہ پیسے کم ہیں اس کے پاس، اس کی مدت جو آپ نے ایک ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ بھئی 1 مہینے میں دے دوں گی، مدت معین یعنی کہ جو اس نے ٹائم باندھا ہوا تھا، اس میں آپ اور زیادہ اس کو مہلت دے دیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ قرآن وغیرہ حدیث میں سب جگہ آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو ادائیگی کی مدت آنے تک اسے روزانہ اتنی رقم جو اس نے قرض دی صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، لیجئے ڈبل ہو گئی، سبحان اللہ، یعنی کہ پہلے تو آپ کا کیا آیا تھا ہاف، آپ کو فوراً اس کا
ایک صدقہ کرنے کا مل گیا. ابھی روزانہ ڈیلی، اب آپ نے 1 لاکھ اسے صدقہ دیے تھے نا، قرضہ دیا تھا، تو وہ آپ کا تھا کہ اسی وقت 50,000 لکھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں دیے. اب اس نے کہا تھا 1 مہینے میں لوٹا دوں گی، وہ 1 مہینہ پورا ہو گیا اور اس کا ابھی غریب ہے، ابھی نہیں جمع کر پائی، پریشان ہے. تو آپ نے اس کا صرف کیا کیا، چلو ٹھیک ہے تم 1 مہینہ اور لے لو، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے حساب سے تھوڑا سا دیکھنا، تم ابھی پریشان، 1 مہینہ اور. اب کیا گفٹ ملا کہ روز آپ کو 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دینے کا اجر ملے گا. کتنا زیادہ کیا ہماری اوقات ہے کہ ہم کسی کو، چلیں 1 لاکھ بڑی رقم ہے، اب کسی کو قرضہ نہیں دیتے، 5,000 10,000 یہ تو دیا کرتے ہوں گے انشاءاللہ. تو کیا ہم اللہ کی راہ میں ڈیلی 10,000 نکال سکتے ہیں؟ ڈیلی ہم 5,000 نکال سکتے ہیں ڈیلی؟ سبحان اللہ، یہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ اگر کسی قرض دار کو ڈھیل دیں گے تو، اس کا وقت بڑھا دیں گے تو، اور مدت ادائیگی آنے کے بعد مزید مہلت دیں، پھر سے اگر اس کا ٹائم اگر آ گیا اور اس کو اور زیادہ آپ نے ٹائم دے دیا تو اسے روزانہ اس سے دگنا اجر ملے گا. سبحان اللہ. لیجیے 3 ٹائم ہو گیا. یہاں پر ہاف آپ کو فوراً صدقہ کرنے کا ملا تھا، پھر آپ نے ٹائم بڑھایا تو ڈیلی آپ کو وہ فل جتنا پیسہ دیا تھا وہ صدقہ کرنے کا ملے گا. دوبارہ آپ نے اس کا ٹائم بڑھا دیا تو اب روزانہ آپ کو 1 لاکھ کے 2 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. تو خوب خوش ہوئیں. اللہ نہ کرے کسی کی نیت ایسی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیسہ مار لیتی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، ہمارا اجر تو کہیں نہیں جائے گا. اللہ کے پاس جو ہمارا لکھا جا رہا ہے تو کون نقصان میں ہے اور کون فائدے میں ہے. تو آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں وہ نہیں اس کو نہیں دینا، وہ ایسی ہے، وہ ویسی. چلے آپ کا اگر بہت ضرورت کا پیسہ ہے، واپس آنا ہے، تو پھر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ مشکل میں ہے، پریشانی، کوئی نہیں دے پایا، تو پوری کی پوری رقم اللہ کے یہاں اگر اسے اپنی نیکیوں کے بدلے میں لوٹانی پڑ گئی تب بھی ہماری جیت ہے. تو اس کے علاوہ وہاں وہ جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں تو دلوا ہی دیں گے نا. اگر کوئی یہاں ہمارا مار رہا ہے تو وہاں پر بھی ملے گا، یہاں پر بھی اتنے بہترین گفٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو فق و رقبہ کی اہمیت سمجھائے. اتنی بڑی سی تفسیر اس کے بارے میں لکھی ہوئی تھی. پھر آیا کھانا کھلانے کا. پھر وہی آپ دیکھیں گے کھانا کا بہت ہی زیادہ اتنے ہی دنوں میں آ گیا کہ کئی بار کھانے کی شوق دلانے کا، کھانا نہیں کی شوق دلانے کا گناہ، یہ ساری چیزیں گزر چکی. پھر سے اطعام آیا. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے اس کا قرض ہی معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا. ہاں چلیں ابھی یہ کام تو نہیں آیا تھا کہ چلیں اور مہلت ٹائم دے دیا تھا. پھر ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ڈیلی اجر ملے گا. آپ حدیثیں پڑھیں، اس میں لکھی ہوئی ہے، رومن میں بھی جو آئی ہوئی حدیثیں، اس میں سے آپ اچھے سے پڑھ کے حدیثوں میں سے یہ پوائنٹ نکالیے گا کہ کیا کیا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیلی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ملے گا. اگر ہم اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا دیں گے اور دوبارہ بڑھا دیں گے تو ڈبل ڈیلی اللہ کی راہ میں دینے کا ملے گا. اسی طرح اب یہاں پر آئی حدیث کہ اگر ہم اسے معاف ہی کر دیں تو پھر ہمیں معلوم ہے نا کہ جب وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں جب سب حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے تو سورج اتنا نیچے ہوگا، نیک لوگ بھی بہت ہی پریشان ہوں گے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں اور ادھر ادھر بھاگا دوڑی، بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی. تو بہت ہی زیادہ سخت گرمی کا دن ہوگا اور پسینہ اتنا بہے گا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبنے جیسا لگے گا، اور کوئی شیڈ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے. وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا، اس میں سے بھی ایک آسان یہ کام ہے کہ کسی کو قرض دے اور پھر وہ قرض نہ دے پا رہا ہو تو اسے معاف کر دے. اس کا گفٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اسے جگہ مل جائے گی. تو وہ بہت ہی بڑے اور بہت ہی ہائی لیول کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے تھرون کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور پھر تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہی ہوں گے. آگے کا سارا ان کا سلسلہ آسان ہو جائے گا. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو کمپلسری چیزیں ہیں ان کو کرنے والے کے لیے ہی یہ سارے گفٹس ہوتے ہیں. اب نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہ تو اس کے لیے تو اتنی حدیثیں ہیں، نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے پیر ہی نہیں ہل سکیں گے وہاں سے جہاں سے اس کا وہ شروع ہوگا. مطلب پہلا اس کا نماز پوچھی جائے گی، تب پھر یہ چیزیں پھر آگے بڑھ کے یہ پھر اللہ کرے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگوں کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اسے کہاں لگانا ہے. اس احادیث سے قرض دینے
ان احادیث سے قرض دینے کی، اور جو قرضہ لیے ہوئے ہے اور اس کا غریب ہے اس کو مہلت دینے کے لیے، اس کو ٹائم دینے کی، یا اس کے قرض کو معاف کر دینے کی ہی فضیلتیں کلیئر ہم لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں۔ ایک اسلامی جو معاشرہ ہوتا ہے، کلچر جو ہوتا ہے اسلامی، اور ایک جو انٹرسٹ کا ہم لوگ کو پتہ ہے، دیکھیں آپ کسانوں کے ساتھ یا کسی جو بیچارے غریب ہیں ان کے ساتھ جو انٹرسٹ میں وہ لوگ پیسہ اٹھا لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں ایوری منتھ وہ لوگ کسی طرح انٹرسٹ ہی دیتے رہتے ہیں، اور کتنا پیسہ ان کا جا چکا ہوتا ہے، اور جو قرضہ رکھا ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں دھرا رکھا ہوتا ہے کہ وہ کب اترے گا پھر۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ یہی فرق ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرضہ دینا کا حکم ہے، نہ کہ سود میں پیسہ دینے کا۔ تو یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس لینے والے کو بھی فائدہ، دینے والے کے بھی مال میں برکت، اس کے ثواب میں برکت، اس کی نیت اچھی، سبھی کچھ ہے، اور معاشرہ ایک دوسرے سے خوشحال ہوگا۔ آپ اسے چاہ نہیں رہی ہوں گی کہ میرے لیے یہ کچھ کرے، لیکن آپ پھر بھی دیکھیں گی کہ جس کو آپ اس کی مدد کرتی ہیں تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے نرم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ خود سے نہیں چاہنا، یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ خود بخود آپ کی دشمن اگر ہوگی، آپ نے اس کی مصیبت کے وقت مدد کر دی، تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ خود آپ کی طرف ٹرن ہو کے آئے گی۔ تو ہماری جبکہ یہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیسہ دے رہے ہیں اور تم میری طرف ٹرن ہو، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ آپ نارمل زندگی میں دیکھنے ملتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں تو وہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپس میں اچھے ماحول کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنی گردن آزاد کرانے کے لیے، ڈیلی اللہ کی راہ میں اتنا اتنا صدقہ نکالنے کے لیے، تو کتنے سارے پوائنٹ مل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ قرضہ دو صرف۔ چلیں آیت نمبر 14، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، مسغبہ جماعتن بھوک، یعنی کہ بھوک کے ہے بہت زیادہ بھوک کا معنی ہے، بھوک والے دن۔ تو کوئی ایسا نہیں کہ انسان اگر غریب ہو تو ایک دن بھوکا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو غریب ہے تو اس کی مدد کنٹینیو کرنی ہے، اور ایک ٹائم کا کھانا چلیں آپ کسی وقت نہیں کر سکتے تو ہاں یہ بھی ہے کہ لیکن ایک ٹائم کا کھانا بھی ہماری اگر اوقات اتنی ہی سی تھی کہ ہم صرف ایک ٹائم کے کھانے کی اس کی مدد کر پائے، ویسے نہیں ہوتی ہے الحمدللہ جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یا جو لوگ واقعی خود غریب ہیں۔ ایسے ہی ہوتا تھا صحابہ کے پاس کا وقت جو تھا، تو وہ کہتے تھے کہ کوئی صدقہ دینے آیا تو وہ اس کو دوسرے دروازے پہ بھیج دیتے تھے، کہتے تھے کہ وہ میں نے کہا تھا کہ میں مدینے میں سب سے غریب کو اتنے میرے باپ کی نیت تھی ایسے ایسے کر کے، وہ آدمی آیا کوئی کہ میرے باپ کی نیت تھی ایسے ایسے کہ میں غریب کے مدینہ کے کسی غریب کو دوں گا، تو اس نے کہا اچھا تو پھر آپ دیکھیں ہم سے میرے جو ہمسائے ہیں یعنی میرا پڑوسی جو ہے وہ زیادہ غریب ہے، آپ اسے دے دیں، جبکہ یہ خود اچھے خاصے غریب تھے لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس کے بازو والا اور غریب، ایسے کر کے پورے سٹی میں کرے جاتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے، ہم اچھے خاصے ہوتے ہوئے بھی کہیں سے کوئی ایسا مل رہا ہو یا کوئی مارنے والی چیز ہو تو یہ عقل مندی کہلاتی ہے، اور گھر آ کے فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ اس طرح سے بیوقوف کی طرح کہہ رہا تھا اور میں نے بڑی عقل مندی سے یہ چیز اتنی بڑھتی ہوئی اٹھا کے لے کے آ گیا، یا میں نے عقل مندی دکھائی اور میں ایسے ایسے کر کے، اور جبکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں منہ سے یہاں پر کہہ دینا چاہیے کہ یہ نہیں تم کسی اور کو دلوا دیں تب تو اس کو اتنا کہا جائے گا کہ لوگ یا انہی نے آج پتہ ہے کیا کیا، یہ وہاں کھڑی تھی ان سے یہ کہا جا رہا تھا، انہی نے کہہ دیا کہ اس کو دے دیں یہ ہم سے پہلے آئی تھی، اور خوب ہنسا جائے گا، نعوذ باللہ۔ کون ہنس رہا ہوگا؟ خود مسلمان قرآن پڑھنے والے جو اس طرح کی روز قرآن میں نماز میں پڑھتے ہوں گے، وہ خود ہنس رہے ہوں گے کہ یہ ایسے سے ایسا کرائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہترین ماحول دے جہاں پر آپ جب مدرسے جاتے ہیں تو وہاں سے واقعی میں لوٹنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، ایسے نیک لوگ، بہت ہی بہترین طرح کے لوگوں کی جو ساتھ ملتا ہے۔ پھر گھر آؤ، صحابہ لوگ کا بھی یہی تھا کہ طریقہ، وہ کہتے تھے آپ کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا ایمان ہائی لیول پہ ہوتا ہے، اپنے میں گھر پہنچتے ہیں ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ، درس، یہ ساری اطاعتیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جتنا ہم کریں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھے گا، جتنا گناہ کریں گے اتنا ایمان گھٹے گا۔ یتیمن ذا مقربہ، کوئی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا کسی غریب مسکین کو جو کہ خاک نشین ہو، جو مٹی ملا ہو، مٹی والا ہو، یہ آگے لکھا ہوا ہے۔ یتیم رشتہ دار، یتیم کی کفالت ویسے ہی بڑی اجر کا کام ہے، یعنی کہ جب ہم کسی یتیم کے ساتھ کریں، آپ کی ورک شیٹ میں ایک حدیث لکھی ہوگی اس کے حساب سے بیوہ اور یتیم کے لحاظ سے، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابو ہریرہ راوی ہیں،
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेवा और मिस्कीन के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। हम कहते हैं ओ जिहाद का कितना अजर है, अल्लाह की राह में निकले, घोड़े पे बैठ के लड़ाइयाँ, अब तो ऐसा होता भी नहीं है, इतना ज़्यादा लड़ा, फिर अल्लाह की राह में अपनी पूरी जान गँवा दी। जिहाद हाँ, बेवा और मिस्कीन की मदद करने वाला भी शख्स सुब्हान अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की तरह ही है। तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना अगर वो आपको नसीब नहीं हो रहा, आप किसी बेवा को ढूँढ लें, किसी ऐसे को देख लें जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका हो, परेशान हो, उसकी मदद करना शुरू कर दें या फिर किसी मिस्कीन की मदद करना शुरू कर दें, गरीब की मदद करना शुरू कर दें। और अ, ये या तो जिहाद करने के बराबर होगा या उस शख्स की तरह है जो दिन को रोज़े रखे और रात को क़याम करे, एवरी डे। दिन को रोज़ा रखे और एवरी नाइट हर रात क़याम करे, यानी कि रातों में उठ के तिलावत क़याम क्या होता है? खड़े होके खड़ा होना कहते हैं क़याम को कहते हैं। क़ाइम अच्छा नहीं वाक़िफ़ आया अब आपके वर्ड में। तो क़ाइम देखिए नमाज़ को क़ायम करना यानी कि खड़े होके एक बेहतरीन तरीके से खड़े होना अल्लाह के आगे और उसमें भी कुरान की तिलावत असल नमाज़ में जो क़याम होता है उसको ही कहा जाता है। लेकिन कुरान की तिलावत करना रात भर कोई कर सकता है क्या? हमारी इस्तिताअतें हैं इतनी ज़्यादा हमारे बदनों में इतनी ताकतें हैं क्या कि दिन को रोज़ा भी रखें। आप देखें रोज़ा रखे हो तो मगरिब में सोने नहीं सो, थोड़ा नहीं लेटो, तो वो हार्ट बीट बढ़ गई है और सर घूम रहा है और ये हो गया, वो हो गया, इतनी देर बाद पानी पिया, बदन में सनसनाहट, कितनी सब फिर भी रात भी जाग सकता है। लेकिन हम सिर्फ़ एक बेवा मिस्कीन को ढूँढ के उसकी मदद करना शुरू कर दें, अपने लेवल पे। ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा घर उसका उठा लें, सारी ज़िम्मेदारियाँ आप ले लें, अपने लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अजर अता करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या आया कि उम, यतीम रिश्तेदार जैसा कि हम बता चुके हैं कि यतीम की कफ़ालत ही खुद ब खुद बहुत बड़ा अजर रखती है और अगर वो रिश्तेदार हो, तब तो आपका डबल अजर हो जाएगा। एक तो रिश्तेदारी, रहम के रिश्ते निभाना कंपल्सरी है और उसका अजर है, वहीं ही शैतान ज़्यादा आता है। वो हमारी तो जेठानी से नहीं बनती और हमारी देवरानी, हमारी नंद और हमारे ससुर, हमारी सगी बहन से नहीं बनती, अब तो ये भी है। वो हमारे भाई के घर में तो जाओ तो ऐसा लग रहा होता है और ये वो सब इस ये आम चीज़ें हैं। क्यों? अल्लाह का हुक्म है वहाँ पर निभा के चलने के लिए। तो आप देखेंगे कि वहीं ही शैतान आपकी दोस्त आके रोज़ बैठे आपके सर पे, आपको अच्छा लगेगा। हाँ यार, आ जाया करो, ऐसे हम बात करेंगे उससे, अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ शैतान नहीं आता। दोस्ती निभाने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंपल्सरी नहीं दिया है। क्या हुक्म दिया है? रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए। तो जैसे ही आपकी जेठानी रोज़ आके आपके कमरे में अगर बैठ जाए, शैतान वसवसे देखो कि अजीब ही हैं, क्यों चली आती हैं, क्या तकलीफ़ है? ये रोज़ क्या तो पता करती होंगी कि तुम क्या खाती हो, क्या पी रही हो, क्या बैठी हो, क्या वसवसे कहाँ से आए? शैतान के। अगर आपको मालूम हो कि हाँ, ये शैतानी काम है, अगर अभी मेरी दोस्त आई थी, मैं अच्छे से थी, अभी अभी मुझे ये तकलीफ़ें उठ रही हैं, तो ये शैतानी काम है। चाहे वो हो इस तरह की, तब भी आपको आप कहें कि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है कि मैं इसके साथ निभा के चलूँ, तो मुझे अजर मिलेगा। आप अपने लिए, अपने अजर के लिए उसके साथ अच्छे से उठे बैठेंगी। जब आप उससे अच्छे से उठे बैठेंगी, तो वो कितने दिन आपके साथ चालाकियाँ करेगी। तो और अल्लाह ताला फिर उसे बदलेंगे। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगी तो हमारे दिल सबके कहाँ हैं? अल्लाह की उँगलियों में, वो उसे फेर देते हैं। तो ना कि हम खुद ऐसे बैठ बन जाएँ, आज जब वो आएगी तो हम लाइट ही बंद कर दिया करेंगे, जब वो आएगी तो वही चालाकियाँ क्या उसको नहीं समझ में आती? आएँगी, फिर क्यों हमारे दिल मिलेंगे? तो एक दोस्त के साथ कंपल्सरी नहीं है कि आप उसके साथ खाना खिलाएँ, उठे-बैठें। यहाँ देखें यतीमन ज़ा मक़रबा यतीम हो और मक़रबा भी हो, क़राबतदार भी हो, तो उसमें आपको डबल अजर। तो इंशाअल्लाह ये भी बहुत बड़ा अभी मसला चला आ रहा है कि रहम के रिश्तों को लोगों ने ईज़ी रखा हुआ है। अच्छा उन्हीं ने हमारी बात नहीं सुनी, अब उनके घर आज से नहीं जाया करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इसको बहुत बड़ा इसका क़ता रहमी यानी कि रहम के रिश्तों को सिला रहमी, क़ता रहमी इनको अलग करना बहुत ही बड़ा गुनाह है जिसकी फ़ौरन सज़ा आती है दुनिया में भी और आख़िरत में भी उसकी बड़ी सज़ा है। तो जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म है। तो आप अल्लाह के हुक्म की वजह से उनके साथ अच्छे से रहें, ना कि वो अगर वो आपके साथ अच्छा करती है तब तो आपने अल्लाह का कौन-सा वो करा, आप उसकी अच्छाई का बदला अच्छा दे रही हैं। वो आपके साथ बुरा करती है तो आप उसके साथ भी बुरा कर रही हैं, तो उसमें और हम में क्या फ़र्क है? हाँ, वो पहल अगर वो कर रही है तो वो हो सकता है कि भई लेकिन उसका रिटर्न भी तो हम वही दे रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है ना।
تو اس لیے ہمیں پھر آپ بہت زیادہ اگر مسئلے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے لوگوں سے زبردستی آپ نہ اسے روز روز انوائٹ کریں کہ ہاں روز آ کے بیٹھ جایا کرو. روز آ کے قطع رحمی، قطع مانے ہوتا ہے کٹ، رحمی رحم کے رشتے یعنی قریبی رشتے داروں کو کٹ کر دینا، اسے قطع رحمی کہتے ہیں. صلہ مانے ہوتا ہے جوڑنا، صلہ رحمی رحم کے رشتے. رحم کیا ہوتا ہے؟ جو ایک کوکھ جسے کہہ لیں آپ، کہ مطلب جو سگے قریبی رشتے دار ہیں جن کا آپ کے اوپر حکم آتا ہے، چچا خالہ ماموں، یہ سارے لوگ جن کا باپ کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، سارے چچا ہمارے باپ ہوتے ہیں. اور ماں کی جو بھی بہنیں ہیں وہ ہماری ماں کے ہی درجے پر ہوتی ہیں. تو ہم ابھی دیکھو کتنے جلدی ناراض ہوتے ہیں، وہ خالہ نے کیسے کہا، کیسے اس کو، اور کتنا دور بنا کے رکھتے ہیں. کیا ہم نے تربیت دی ہے اپنے بچوں کو کہ یہ ہمارے صلہ، یہ رحم کے رشتے ہیں. اور جیسے کہ میں تمہاری ماں ہوں، اللہ نے اسے درجہ دیا ہے، یہ تمہاری ماں کے درجے کے برابر ہے، یہ تمہارے باپ کے درجے کے برابر ہے. جبکہ ہم اپنی خود کی ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے سمجھ جاتے ہیں او خالہ آئیں گی، پھوپھی آئیں گی، بچا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، ان کو یہ چیزیں نہیں کرنا. نعوذ باللہ. صلہ رحمی، قطع رحمی عربی کے ہی الفاظ ہیں، لیکن یہ اردو میں بھی ایسے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. رشتے بنانا، رشتے کاٹنا، یہ ہے. تو ذا متربہ مطلب ایسا مسکین، ایسا غریب، یہ بھی آپ کے قریبی رشتے داروں میں آپ کو پہلے دیکھنے کا حکم ہے کہ کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو. تو مٹی ملا، متربہ تراب ہوتا ہے، تراب مانے مٹی. تو جو مٹی ملا ہو یعنی کہ یہاں جو لکھا ہے دیکھیں، جو فقیر غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے مٹی زمین پر پڑا ہوا ہو، یعنی کہ بہت غریب ہو، اصل بات یہ ہے کہنے والی، اس کا گھر بار بھی نہ ہو، تو ایسے بھی فقیر ہوتے ہیں. یا پھر بہت سارے ایسے کام کرنے آئے ہوئے تھے، رکشے والے، ایسے ایسی جو چیزیں ہم لوگوں کو اپنی طرف کبھی دکھ جاتی ہیں کہ پراپر گھر بھی نہیں ہوتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، رات میں کسی فٹ پاتھ وغیرہ پہ ایک کمبل چادر میں سو رہے ہوتے ہیں. تو جن کا گھر بھی، مطلب یہ کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی بھوک، یہ پھر پورے گنا رہے ہیں پہلے سے، کسی کو کسی گردن آزاد کر دینا، قرض وغیرہ جیسے بھی ہو. اور جیل وغیرہ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو جیل میں فالتو میں پھنسے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، جو بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کا بھی اگر وہ سدھر چکے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں نکل جاؤں، تو ان کی بھی مدد ہو سکتی. ورنہ ایسے بھی کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہیں کہ وہ کوئی اپنا غریبی کی وجہ سے وہ کوئی سا اگر وہ نہیں بل وغیرہ پے کر پائے تو ان کے اوپر کیس ہو جاتا ہے اور وہ بیچارے بند پڑے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی آزاد کرنا اسی میں آتا ہے. تو کسی کی گردن آزاد کر دینا، کسی بھوکے کو، رشتے دار اور یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ دشوار گھاٹی ہے. اوکے، یہ ہے فک رقبہ. دشوار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے. چلیں، جنت ہی ہمارا ٹارگیٹ ہے، ڈھونڈیں. اور دیکھیں کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا، کتنا خوبصورت ایک خاندان ہوگا. اگر خاندان کی عزت ہی، اپنی خاندان کی عزت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عزت بچانے کے لیے کہا کہ اپنے خاندان کی تم مدد کرو تو تم کو ڈبل اجر دوں گا. تو ہر کوئی کم سے کم یہ تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے خاندان کی عزت بنی رہے کسی کے آگے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں وہ تو اتنی زیادہ مانگتی پھرتی، کیوں ہمارے پر گناہ پڑے گا اگر ہمارے پاس ہے اور ہم نے ان کی مدد نہیں کی اور ان کو باہر جا کے مانگنا پڑا کہ بھائی اکیڈمی سے کوئی دے دے، کوئی یہ کر دے، وہ کر دے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی خاندان بنائے ہوتے ہیں، ایک کو دیا ہوتا ہے، ایک کو نہیں دیا ہوتا. آپ چیک کریں کیا آپ کے خاندان میں سب کے سب غریب ہیں یا سب کے سب امیر ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو دیکھے گا ایک بھائی کی اتنی اچھی بزنس ہے، اسی گھر میں دوسرے بھائی کو تنگی، مشکل، پریشانی آئی ہوئی ہے. کیا ایک ہی سب کو ماں باپ نے نہیں سکھایا تھا، ایک ہی کالج میں نہیں ڈالا تھا، ایک جیسی ڈگری ہونے کے بعد بھی ان میں اتنا اتار چڑھاؤ کیوں ہے؟ کیا اس بھائی کے اوپر پھر حق نہیں بنتا، فرض نہیں بنتا یہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کے سنبھالے؟ اس لیے، صرف اس لیے. ورنہ اللہ کی مرضی، اللہ کا مال ہے، جسے چاہیں گے اسے عطا ہو جائے گا، جس کو روک لیں گے اس سے رک جائے گا. کیوں ہے؟ آزمانے کے لیے، پہلے والے کو بھی دوسرے والے کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے، کیونکہ اتنے ایمان ہی مضبوط نہیں ہے کہ اللہ آزمائے اور ہم لوگ. یہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے خود کہ یہ چیز میرے اوپر پڑی تھی آزمانے کے لیے، پھر آپ اس کو چیک کریں کہ میں نے اس وقت کیا کیا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم فیل نکلے.
اللہ کا हुक्म है कोई इस तरह का कुछ हो जाए, मैयत मिट्टी अल्लाह ना करे, तो फिर उसमें भी बताया है कि कैसे इंसान को पेश आना है। फिर आप देखें कि अरे इस टाइम पे मैं ऐसी हो गई थी, तो आप कहेंगे अल्लाह ताला आपने मुझे इतना छोटा-सा आज़मा के देखा था, मैं फेल हुई, माफ़ कर दें, ये कर वो इस तरह से तो आज़माइश माँगनी नहीं है, और अगर आती है तो आप उसे चेक करें कि आप किस तरह से उस आज़माइश पर उतरी हैं। 17 चलें गुड। अब सारी चीज़ें ये सब इंसान करता है, मेन जड़ यहाँ आ गई क्या? तुम काना मिनल लदीना आमनू वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिल मरहमा। और जो इंसान ये सब करता है, कर्जा, किसी को जेल से छुड़ाना, गरीबों को खाना देना, अपने घर में मिस्कीन यतीम को ढूंढ के सब कुछ कर देना, लेकिन वो क्या हो, वो ये हो, फर्स्ट ये होना चाहिए था, ये नीचे लिखा हुआ है। इससे मालूम हुआ कि मज़कूरा आमाल यानी जो भी जिक्र किए गए हैं आमाल, ये खैर उसी वक्त, आमाल खैर जो है, ये नेक काम जो है उसी वक्त फायदे वाले होंगे, और उखरवी सआदत यानी कि जो आखिरत की सआदत माने खुशी, उसका रीजन बनेंगे कब? जब उनका करने वाला साहिब ईमान हो, उसका ईमान मजबूत हो, ईमान वाला हो, सिर्फ मुसलमान नहीं हो, ईमान वाला हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बेहतरीन ईमान के लेवल पर रखे। इसलिए देखिए मेरे मुंह पे ये दुआएं चढ़ी हुई हैं। आप कहती होंगी इनको कोई और दुआ आती नहीं, क्लास शुरू हुआ अल्लाह ताला ये बंदी हुई, लेकिन ये बहुत कंपलसरी है। ईमान, अगर आप किसी को ईमान की दुआ देती हैं तो ये बहुत ही बड़ी है कि ईमान उसका हाई लेवल का होगा, तभी उसको अमल आएंगे। और ईमान के मतलब इल्म भी है, अल्लाह ताला इल्म ऐसा अता करे जिससे हमारे ईमान हाई हो, और फिर वो तभी ईमान के साथ अगर होगा, ईमान क्या है, अल्लाह ताला क्या मुझे मिलेगा, तो ये सारी चीजें फिर ईमान के, तो ये हमें बताइए इल्म से आया कि नहीं आया? इसीलिए तो ऐसे कनेक्ट रखते हैं। जब हमें मालूम ही नहीं था, रोज चली आती हैं कर्जा लेने, कल ही दिए थे, अभी 500 दे दिए थे, अब 500 दे दिए थे, 500 के पास मेरे पास क्या मिलता है? बच्चे अगर पार्क गए हों, घूमने गए हों, या अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 हमारे बहनें हों और उनके 2-2 3-3 बच्चे हों, सब एक साथ आ गए हों आइसक्रीम खाने, 500 तो, लेकिन अगर गरीब को दिया है, वो कल फिर आ गई, अभी तो दिया था, क्या हो गया है, और कोई बचा ही नहीं है क्या? ये हमारे टोन बदल गई, सभी कुछ हो गया, सब कुछ, नाउज़ुबिल्लाह। अगर आपके पास ईमान इल्म के साथ होता, तो आप खुश होती, अल्लाह ने इसे फिर मेरे पास भेजा, मेरे पास 500 हैं, मैं इसको 200 देती हूँ, इसे कहूँगी कि चलो तुम दुआ देती हूँ साथ-साथ कि अल्लाह ताला तुम्हारे 300 जो मुझसे नहीं हो पाए किसी के ज़रिए का पूरा करवा दे। तो ये डिफ़रेंस आप देखेंगी ईमान वाले होने के साथ-साथ। और देखें क्या-क्या हुक्म दिया, वतवासौ सब्र, फिर हमें सब्र की ज़रूरत है कि नहीं? आपके पास सिर्फ 500 थे, 200 आप उसे दिए दे रही हैं, तो कितनी खुद सब्र करें और वसीयत करें कि दूसरों को भी सब्र करने की, ठीक है? यानी खुद ये वसीयत पीछे भी गुज़र चुका है, करना है और फिर करने का हुक्म भी यही देना है। आप लोगों को बताएँ भी यही, ना कि अरे वो आती है उसको नहीं दिया करो। वो हमने देखा है कल बाज़ार में उसको अपने बच्चों को खड़ी आइसक्रीम खिला रही थी, गरीब है तो क्यों? उसके बच्चों का दिल नहीं है। आज उसके पास थे, हो सकता है आइसक्रीम खिला दी हो उसने, तो आप कहें कि गरीब थी तो खाना ही ले लेती हैं, तो क्या एक दिन भी खाना खिलाने का हक नहीं है? तो उसका उसके लिए छोड़ दें आप, वो कहाँ यूज़ कर रही है। आप, उसने माँगा मुझे ज़रूरत है, आपने दे दिया, आपका वहाँ अकाउंट में लिख दिया गया, अल्लाह ताला ने इतने-इतने अभी पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, सब कुछ मिल गया। अब फिर भी हमें उसके घर जाके देखना है कि मेरे दिए पैसे कैसे खर्च करती है, क्यों? यहीं पर हमारा सब कंप्लीट हो गया था। जिससे डील की थी उसी की तरफ देखें। अल्लाह से डील की थी ना, अल्लाह ही की तरफ देखें। वहाँ का अजर कहीं नहीं जाता। वसीयत की उन्होंने, यानी फिर रहम रहम भी आ गया यहाँ पे देखें। तो यही, अगर आपके दिल में रहम नहीं होगा तो ये हमारी आवाज़ बदलेगी, तरीक़ा बदलेगा। तो रहम करें और दूसरों पर रहम करने का भी उसे हुक्म दें। अहले ईमान की सिफ़त है कि वो एक-दूसरे को सब्र करने की और रहम करने की तलक़ीन करते हैं। तो ये ईमान की एक निशानी है, आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो क्या करेंगे? खुद भी रहम करेंगे, दूसरे से भी कहेंगे कि रहम किया करो, ना कि उल्टा सिखाएँगे हम लोग जैसे लोग कि मत किया करो, मत दिया करो, रोज़ आ जाते हैं, अभी कल अपनी बहन को भी लेके आ जाएँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद वल्लज़ीना कफ़रू, इसके अलावा जो लोग ने नहीं माना, इनकार करा, तो हमारा इनकार कितने लेवल तक है? बिल्कुल हाई लेवल का इनकार है कि हमने पढ़ना ही नहीं गँवारा किया, अल्लाह ने कहा क्या है? ये सबसे बड़ा इनकार है।
اپنے اپنے لیول کا انکار دیکھیں. تو الحمدللہ سانس چلتے شیطانی چنگل سے بچ کے اور قرآن کی یہ چیزیں شروع کی ہیں. آپ اس کی برکتیں دیکھیں گی اور کنٹینیو رکھنا ہے، بیچ سے چھوڑ کے نہیں جانا. آیاتنا، ہماری آیتوں ہماری نشانیوں سے منہ موڑا، یعنی کہ کتنے سارے یہ آفرز اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہوئے وہ پھرائی تھیں، ہم نے ان کو منع کر دیا. تو یہ بیوقوفی لگ رہی ہے، یہ عقل مندی لگ رہی ہے. تو انشاءاللہ ان کو آیتوں کا انکار کرتے ہوئے جو کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہی لیفٹ ہینڈ والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس منع کرتے 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 ہمارے گناہ ہی اتنے بڑے ہو گئے ہوں کہ پھر ہم جب تولا جائے تو پھر اعمال نامہ دائیں ہاتھ کا ہی نکل آئے، اللہ نہ کرے. ایسے لوگوں پر کیا ہوگا؟ علیہم نار مؤصدہ. تو یہ چیز ہم لوگ پڑھ چکے تھے پہلے بھی کہ ان کے اوپر آگ بند کی بھی ہوگی، جو کہ آپ اتنی طرح سے بتایا گیا ہے کہ یا تو پوری دوزخ پیک کر دی جائے گی کافروں کو اندر ڈالنے کے بعد، یا پھر الگ الگ جگہیں ہوں گی. پلرز میں بھی کہا ہوا ہے نا، تو وہ پلرز ہو سکتا ہے کہ ایسے لمبے لمبے ستون پلرز ہوں اور پھر اس کے اندر ڈال دیا جائے جس میں سے کوئی راستہ نہ ہو نکلنے کا، اور پھر اسے پیک کر دیا جائے. یہ ہے مؤصدہ. یعنی کہ کوکر کو جب ہم لوگ، کوکر کے اندر آگ نہیں ہوتی ہے، یہاں کی وہ جو پیکنگ ہے اگر آپ کر دیں تو آپ دیکھیں کہ وہ پھٹنے کے قریب آنے لگ جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دوزخ غصے سے پھٹی پڑ رہی ہوگی. یہ ہے قرآن میں. تو یہ جو پھٹنا، یہ دنیا میں اتنا زیادہ بند، ہم لوگ صرف اس کے اگر گیس پاس نہیں ہو رہی کوکر کی تو پھٹ جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر ہی آگ لگی ہو تو وہ کیا پیکنگ ہوگی، کیا منظر ہوگا کہ اسی میں انسان اور اسی میں آگ اور وہ پھر پیک مؤصدہ مغلقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے اور ہماری گردنوں کو جہنم کے خطرناک عذاب سے محفوظ رکھے. دنیا میں ایسے عمل کی توفیق عطا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو چوز کر لے تاکہ ہم ایسے کام کریں، اور پھر یہ ہمارے لیے ریزن بنے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کا. یہ ریزنز ہیں، یہ ریزن بھی دینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. یہ سبب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اگر ہم اس کو اپنی عقل مندی، جسے بیوقوفی کہا جائے، اس کو دکھاتے ہوئے کہ کل بھی آئی تھیں آج بھی آئی تھیں، ہم نے ان کو بھگا دیا اور اب کی بار تو ایسا ڈاٹا ہے اب کی پلٹیں گی نہیں اور یہ ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. یہ دینے والی جو ہے، یہ مانگنے والی، کل ہم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ایک جھٹکے میں ایک بس وہی منظر کہیں کا تھا کہ جہاں پہ جب سونامی آئی تھی کہیں پیچھے ادھر، تو اس میں سب جو ورکر تھا اتنا، وہ پوری ان کی فیکٹریز سب کچھ تھا، سب ختم ہو گیا، کھانا بٹ رہا تھا. تو اسی لائن میں ورکر بھی کھڑے تھے اور وہ خود مالک جو تھا وہ بھی کھڑا تھا. تو ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے یہاں لگتا ہے کہ جو مانگنے والا ہاتھ ہو وہ ہمارا بن جائے اور دینے والا ہاتھ اس کا بن جائے. ایک سیکنڈ، کن فیکون. تو کس بات کا گھمنڈ ہے کہ یہ میرے پاس ہے؟ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے میرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، الحمدللہ، اور اچھے سے بانٹیں. اور اس چیز کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں اس بات کی گواہی مطلب وہ کرتا ہوں، ایشور کر رہا ہوں کہ صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا. بس آپ کو لٹرلی دکھ بھی رہا ہو کہ کم ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو، میرے اس میں 50,000 لگنے والے ہوں، میں نے 500 دیے تھے تو میرا 50,000 میں کہاں سے لاتی. تو یہ چیز میرے ساتھ بچ گئی ہے. اگر آپ کو لٹرلی بڑھتا نہیں دکھ رہا ہے، اور ویسے الحمدللہ یہ چیز اگر آپ محسوس کریں گی کہ بڑھ گیا ہے تو بڑھے گا. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ گن گن کے نہیں رکھتے ہیں، ہر وقت اسے گننا بھی چھوڑ دیں، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. صحابہ کا جب یہ طریقہ آیا تھا کہ وہ عددہ مالہ جمع مالہ وعددہ، اس کے اوپر وہ بہت ڈر گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو بھی مال ہوتا تھا ایسے ہی رکھ لیتے تھے، بس آ گیا رکھ لو، مت گنو. اتنا ڈر گئے تھے کہ گنو مت. پھر بتایا گیا ایسا نہیں ہے کہ حساب کتاب آپ نہ کریں، کون کتنے پیسے دے رہا ہے اس کو گھوم کے نہیں دیکھیں، ایسا نہیں. ورک شیٹ لگائیں، اپنی ورک شیٹ کھولیں. ورک شیٹ، نیو ورک شیٹ ہے، کیا نام ہوگا؟ بلد. کہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں گے کیونکہ کوشچن آنسرز کرنے ہیں. میرے پاس نہیں شو ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ نام چینج کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے لانا ہے. آپ لوگوں کے پاس پرنٹ ہے، اس کو کھول لیجئے.
ہم بھی اپنے پاس کسی کا مائک کھلا ہوا؟ عظما آپ کی ورک شیٹ کھلی ہوئی ہے، پڑھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کا نام سورہ مکی اینڈ مدنی. اس میں جی مکی بتائیں. آئی. ہاں مکی ہے. آگے سورہ کا موضوع اس میں دیا ہوا ہے. جی جی سیکنڈ پوائنٹ دیا ہوا ہے. سیکنڈ. ہاں فرسٹ یا سیکنڈ ہوتا ہے. فرسٹ اگر حدیث ہے وہ جی والی حدیث ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ والی حدیث الگ سے پڑھی تھی، تو وہ آپ کی جو آپ کے تفسیر میں نہیں ہے اور وہ اچھی حدیث ہوتی ہے تو وہ بھی ہم اس میں لکھ دیتے ہیں. تو فرسٹ وہی والی ایک ابو ہریرہ مسکین بیوہ کے ساتھ سے سلوک کرنا. چلیے نیکسٹ. مین پوائنٹس پڑھ لیں اب استاذہ کے ہاں فوائد حدیث پڑھیں. چھوڑ دیجیے، حدیث چھوڑ دیجیے اور 3 سے پڑھنا شروع کیجیے. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے شہر مکہ کی قسم کھا کر اس کی عظمت و حرمت کو اور بڑھایا ہے، اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آج اگر یہ کفار مکہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کو آپ کے صحابہ مکہ پر غالب ہوں گے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، آج تک کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کا ایمان والا ہونا. آگے. آدم علیہ السلام کے اولاد کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے سبھی انسانیت کی عزت کو بلند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قسم کھا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ اپنے بڑے بیٹے کی قسم کھا لیتے تو کیسا بیٹا فخر کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے والے ناراض، ہاں آپ تو اسی کی قسم کھاتی ہیں، یہ ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی قسم کھائے، کیا آپ کو فخر، عزت، بلند آپ کو ایسا فیل ہوا؟ ابھی ہمیں اللہ کی محبت ہی نہیں فیل ہوتی تو کیسے فیل ہوگا؟ یہ فیل کریں کہ اللہ نے پوری انسانیت کی قسم کھائی، پورا ہی ناس رکھ دی گئی انسان اس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، انسان کو جو جو کنیکٹ کیا ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. چلیے آگے بڑھیں. انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوشش، مقابلے، محنت اور طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کا شکار رہتا ہے. یہ اسی کے اوپر آیا والی آیت پہ کہ کس طرح سے محنت کرتا ہے. نیکسٹ. غافل اور نادان انسان مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدروں، گڈ مینرز کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے. جب سے راہ حق، اللہ کی راہ میں مال دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میں تو پہلے ہی بہت مال خرچ کر چکا ہوں. دیکھیں اس کو کیسے بتایا کہ وہ بچا رہا ہوتا ہے اپنے پاس اور کیسے مال دولت کو روک رہا ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک اور مسجد کا آیا ہے، پر ابھی تو میں نے 2 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے دیا، اتنا دیا اتنا دیا. تو آپ اپنے حساب دیکھ کے ہر وقت زیادہ تر نکالتی رہیں. آگے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ، انٹینشن اور اختیار، چوائس عطا کیا ہے اور اچھا برا دونوں راستے دکھا دیے ہیں. سو اسی کے مخاطب حساب کتاب ہوگا. اسی کے مطابق حساب کتاب ہوگا. چلے آپ، اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے، یہ گناہ، یہ کام کرو گے یہ گناہ ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ کام کرو گے یہ ثواب ہے اور یہ اس کا اجر ہے. اب ہماری چوائس ہے، آپ گناہ چوز کریں یا ثواب. بعد میں پھر کسی کو نہیں بولنے کا، ہماری چوائس ہے، میں نے چوز کیا تھا. چلیں آگے. غلاموں کو آزاد کرنا، قحط، ڈراؤٹ اور بھوک کے زمانے میں اپنے رشتہ داروں اور غیروں کی مال وغیرہ سے مدد کرنا، غریبوں اور مسکینوں کو سہارا بننا، دشوار گھاٹی، مشکل ویلی میں داخل ہونا جیسا ہے، بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. تو یہاں پہ دیکھیں رشتہ داروں یا پھر ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ کوئی باہر کا ہے، نہیں اس کی مدد، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سبھی رشتہ داروں یا غیروں کسی کی بھی مدد کریں، اجر وہی ہے برابر. لیکن ہاں رشتہ داروں میں اگر آپ کریں گے ڈبل ہو جاتا ہے، لیکن باہر والوں کی نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. آگے. ایمان کے بغیر تمام اچھے کام بیکار اور فضول ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی اعمال قابل قبول ہیں جو ایمان کے ساتھ کیا گیا ہو. یہ لاسٹ آیت سے ہے، الذین آمنوا وکفروا والے. ایمان مین چیز ہے، اس کو مضبوط رکھیں، اس کو آپ فیڈ کرتی رہیں. اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے، گناہ سے گھٹتا ہے، یہ ڈیفینیشن میں آتا ہے ایمان کی. مین پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے. آیت نمبر 4 میں آ رہا ہے. آیت نمبر 4 میں الحمدللہ. اوکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، یہ جو تھا یہ تین آیتیں میں پورا لکھا ہوا، وہ جو نہیں. آئی نہیں
यहाँ से लिखिएगा। जो लोग अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करते हैं उनका अमालनामा बाएं हाथ में होगा। ये भी आयत नंबर 13 13 लेकिन नहीं 19 सॉरी आयत नंबर 19 में 19 है, 19 में। 19 ओके 19 चल। क्वेश्चन, मक्का मुकरमा की अजमत व हुर्मत को अपने अल्फाज में बयान करें। मक्का के बारे में काफी सारा तफसीर में लिखा हुआ था, वहां से कुछ मक्का के बारे में उसकी उसकी जो लेवल है उसको अभी जैसे हुर्मत वाला क्यों कहा जाता है वो वहां पे लिखा हुआ है। जो चीजें हलाल है वो वहाँ हराम है, तो उसकी इज्जत अपनी अल्लाह ताला ने उसको ही ऐसा बनाया है, उसकी इज्जत जो है कुछ यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, ये मेन पॉइंट था, कसम का जवाब है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखें कि किस तरह से इंसान को मशक्क़त मेहनत करता हुआ बनाया है। हर एक में वो कर रहा होता है मेहनत, यहाँ मेन पॉइंट में भी आपको उसमें मिलेगा थोड़ा सा लिखने के लिए, तफसीर से भी इसके बारे में लिखिएगा। फिर इसकी तफसीर बयान करे वहदैना हुन नजदैन, इसके बारे में भी अच्छे से, ये जरूरी चीज है कि हमें ये याद रहे कि अल्लाह ने हमें दो रास्ते दिखा दिए हैं, चॉइस दे दी है और हमें चूज करना है कि हम गुनाह के काम करके अपने लिए गुनाह बढ़ा रहे हैं, अजाब, या फिर ये इसके बारे में लिखिएगा तफसीर से और यहाँ से भी। और दुश्वार घाटी गलत लिखा हुआ है, दुश्वार घाटी में दाखिल होने से क्या मुराद है, डिटेल से बताएं। तो वही मुश्किल काम जो है, जो इंसान के वसवसे, शैतानी वसवसे आते हैं नफ्स को मार के, तफसीर में जो ये 2 पॉइंट आए हैं ना, उसको अपोजिट करके कोई खास स्पेसिफिक आप यहाँ पे ना भी लिखें, लेकिन हर वो काम जो आपको मुश्किल पड़ता हो, अल्लाह की तरफ से उसमें अजर हो, आपके नफ्स से रोकती हो, वो सारा इसमें आएगा। तो डिटेलिंग में ये जब आप तफसीर से लिखें, उसकी काफी लंबी तफसीर है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट कंपलसरी आपका यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि हर वो काम जो हमको मुश्किल पड़ी, वो नेक काम जो है वो इसमें। कर्ज देने और उसकी मोहलत देने की फजीलत हदीस से लिखें। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ हदीस में आया है, मतलब हदीस पूरा नहीं लिखें, हम चाह रहे हैं कि आप सारे पॉइंट लिखें कि सिर्फ हदीस कर्ज देना क्या है, फिर कर्ज को मोहलत बढ़ा देना क्या है, अगर उसको फिर से मोहलत बढ़ा देना क्या है, फिर कर्ज को माफ कर देना क्या है। तो ये इतने पॉइंट है, उसमें आप सिर्फ इतनी इतनी हदीस में ये आया इतना इतना लिखेंगे, तो ये बेहतरीन आपका जवाब हो जाएगा और एक जगह जमा हो जाएगा, हमको खुद भी मालूम रहेगा कि ये चीज है। क्या ईमान के बगैर नेक अमाल काबिले कबूल है? नहीं, ईमान के बगैर नेक अमाल काबिले कबूल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, उसूल इल्म है इसके बाद। और दलील से वाज़ेह करें लिखा होता है, तो आपको कुरान की आयत देनी होगी, तुम कान मिनल लज़ीना आमनू। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये नेक काम करने वाला हो भी तो कैसा हो, ऐसा हो। इसका मतलब कि नेक काम करते जा रहे हैं, लेकिन आमनू नहीं थे, तो फिर ये बेकार हैं। क्या काफिरों को उनका नेक काम किसी तरह अजर देता है? नहीं। तो आपको सुम्मा कान मिनल लज़ीना बताना हो कि नेक काम करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो हो तो ऐसा हो, ईमान वाला हो, तब उसको अजर मिले। ये जो मेन पॉइंट्स फिर से बताना है, कौन सा नहीं आ रहा आपको बताएं, पूछ लीजिए। दो आंखें, दो एक जबान, दो होठ कहाँ पर आया है बताएं, बाकी लोग बताएं कौन सी आयत में है। आयत 8, 9, 10 में आ रहा है। 8, 9, 10 में है लिखा हुआ है, तो आप अभी ऐसे लिख नहीं लें, आप कुरान खोलें, उसमें देखें कि वाकई वहां पे क्या दिया है। अल्लाह ताला ने ऐसा कह रहे हैं अल्लाह ताला कि मैंने इंसान को 2 आंखें दी हैं और एक, तो आप मैच करें उस आयत से, फिर उसको इंशाल्लाह लिखिएगा। नीचे वाला भी जो पॉइंट है वो वाली आयत है कि अल्लाह की निशानियों का इनकार करने वाला वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, पूरा वही लिखा हुआ है जो आयत है। तो मोस्टली आप देखेंगे पूरा वही जुमला लिखा होता है जो आयत होती है। तो कोशिश करके आप लोग ढूंढ के लिख लिया करिए। अगर कोई गलती भी हो जाएगी तो पहला एफर्ट जो आप उसको कोशिश करके लिखेंगे ना, फिर आपको याद रह जाता है इंशाल्लाह। तो कुछ गलती निकलेगी भी तो एडमिन सब चेक ही करती हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आज सिर्फ हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सूरतुल फलक और सूरतुल नास में जो नास के बारे में जो हम लोगों ने दिया था, वो क्या था कि इसमें हमने ये कहा था कि आगे जो एक ही साथ, अभी हम लोग ने सिर्फ कितना सीखा है, जार मजरूर ही सीखा है, आगे भी मजरूर किए हुए, लेकिन वो इसमें मजरूर जर वाला नहीं है, ठीक है। वो इसमें मजरूर है तो जरूर, लेकिन अभी ही हम लोग ने पढ़ लिया मुदाफ मुदाफ इलैह,
تو وہ ہے من شر الوسواس. من شر الوسواس. فوٹو شیئر کر لیتے ہیں. جی رشتہ بولے آپ. رشتہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذ آپ بھی گرامر ایکسپلین کرنے کے بعد خالی کوشچن 4 اور کوشچن 6 ایک بار بتا دیں گے پلیز. اچھا انشاءاللہ Grammar- آپ لیکن ریڈی رہیں. انشاءاللہ اس کو grammar- پڑھیے گا آپ. چلیں گرامر بی. کے بعد استاذ نو پرابلم گرامر کے بعد بی کیا تھا جی انشاءاللہ. بی ہم لوگوں نے کہا تھا حرف جر ہے. بی کے بعد والا جو جسٹ ابھی تک ہم لوگوں نے جتنا سیکھا ہے کہ جو ناؤن ہے رب، وہ آپ دیکھیں گی کہ اس کے بعد کی ناؤن جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہو. بی ربی یہ ہو گیا حرف جر اور یہ اس میں مجرور. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا آپ دیکھیں، آپ کہیں کہ اناسی بھی مجرور ہے اور میں اس کو نکالوں تو یہ مجرور تو ہے لیکن اس میں مجرور جو حرف جار مجرور جو کہلاتا ہے وہ نہیں آئے گا. یعنی یہ منصوب یا اس طرح سے تو کیا ہوا ہے لیکن یہ جس کا دوسرا نام ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتی بھی نہیں لے جائیں. ابھی ہم لوگوں نے ویسے پڑھا بھی اتنا ہی تھا تو آپ نکالے بھی اتنا ہی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ کیا چیز تھی کہ ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھا تھا رب الناس من بتائیں. رب الناس من انسانوں کے رب. انسانوں کے رب. اور یہ گرامر میں اس کا کیا نام ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہے یہ، جس کے بیچ میں پوزیس کیا ہوا دو ناؤن اس کنڈیشن میں لکھے ہوں کہ پہلا وہ ایزی کر کے لکھا ہوتا ہے اور دوسرا پھر اس کے بعد ایسے لکھا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگوں اس کو ہم لوگ کیسے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پہلے آپ میننگ ادھر کی اس سے کراس میں لے کے جائیں گی کہ لوگوں کا رب. ٹھیک. تو ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس. تو یہ سبھی اسی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الہ الناس یا ملک الناس ہونا چاہیے تھا، اصل میں وہی ہے ملک اور رب الناس. یہ ربی کس لیے ہو گیا ہے؟ چلیں کوئی ریزن دے. یہ شبہ جملہ بن گیا ہے. خبر تو شبہ جملہ ہے لیکن اب آپ شبہ جملہ میں سے بتا رہی ہیں کہ یہ خبر جو تھی یہ شبہ جملہ ہے لیکن یہ کسرہ کہاں سے آیا ہوا ہے یہاں پہ؟ جار مجرور ہے. جار مجرور ابھی آپ نے بتایا تھا. حرف جار اور مجرور ہے تو اس وجہ سے یہ تھا مضاف الیہ. تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ اپنی کنڈیشن کے لحاظ سے یہ چینج ہوتا رہے گا مضاف الیہ. تو یہ پیچھے سے صرف یہ مضاف یہاں پر نہیں ہے، سوری مضاف یہاں پر یہ صرف نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس میں جر بھی ہے جو کہ اس جر کے بعد آنے والا اسم ہے. اس وجہ سے یہ خود مجرور کیا ہوا ہے. اور جب آپ اس کو اب آپ کہیں گی رب الناس، اگر آپ کہیں گی کہ یہ اسی سے کنیکٹ ہوتا چلا آ رہا ہے یہاں بھی تو یہ غلط ہے. اصل میں یہ ربو تھا لیکن یہ بی کی وجہ سے ربی ہو چکا ہے اور الناسی اس کا مضاف الیہ ہے. اور آپ میننگ نکالیں گی اس کی بھی کہ بی لوگوں کے یہاں آ گئی اور کی ایک اور کی آپ نے اردو میں ایڈ کیا ہے نا، وزش کر دیا اس کو. اس سے اگر آپ اس کو مجرور میں ہی لے کے چلی جاتی ہیں جار مجرور میں تب یہ اس طرح سے نہیں بنتا. تو الحمدللہ آپ کو اس میں مضاف الیہ بھی دکھا اور کیا دکھا، جار مجرور بھی دکھا. تو اب یہ جو پورا تھا یہ کنٹینیو ہم کہہ رہے تھے کہ آیتیں یہ اصل میں یہاں سے یہ یہاں تک ایک جملہ ہے. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ پورا یہاں ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں بھی لے کے آ جائیں تب بھی یہ ایک ہی جملہ بنتا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں خناس کے وسوسوں کی برائی سے لوگوں کے رب بادشاہ اور الہ کی پناہ میں آتی ہوں. اگر یہاں سے پورا یہاں تک بھی آپ جوڑنا چاہیں تو وہ بھی الحمدللہ آ رہا ہے. دوسرا ہم لوگوں نے پڑھا تھا من فجر شرری اس کا مجرور، اس میں مجرور. اب شر الوسواس کیا ہے؟
شر الوسواس کیا ہے؟ اس کو آپ میننگ نکالیے. کیا یہ اس طرح سے نہیں نکلنا ہے اور سارے کے سارے وہ سارے جو ابھی آپ نے پڑھا تھا یہ اصل میں شرو ہوتا جر کی وجہ سے سیم کنڈیشن سیم رول. بتائیے شر الوسواس لکھا بھائی مضاف الیہ ہوا نا. مضاف الیہ ہے تبھی تو آپ نے اس کا میننگ اسی طرح نکالی تھی. ہم لوگ کو معلوم ہے کہ یہ ال کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ایسے لکھا ہوتا ہے اور اس کی میننگ کیا ہے؟ وسوسوں کی برائی سے. یہ آپ نے پھر سے دیکھا اللہ کی کتاب جب آپ کہہ رہی تھی تو یہاں پہ کیا وسوسوں کی برائی, وہی میننگ نکلنے کی کوشش کیے ہوئے ہیں. ٹھیک, ابھی آپ انشاءاللہ اب یہ بھی سیکھیں گی کہ یہ الوسواس الخناس کیا ہے, آگے انشاءاللہ سیکھیں گے. اسی موصول لگا ہوا ہے, موصول جو ملانے والا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی, یہ با جو با ہے وہ حرف جر ہے, تو پھر میں نے اس میں ناس میں اس میں مجرور کیا تھا, تو یہ غلط ہے. ناس جی میں نہیں جی ہوگا, ربی میں ہو. اس کے فوراً بعد آنے والا جو ہے وہ اس کا اسم مجرور ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کہیں گے فی صدوری, یہ اسی میں یہ اس کا مجرور ہے. صدورین جیسے میں صدوری لکھی ہوں تو یہ اس میں مجرور ہے. ہاں یہ اس میں مجرور ہے اور یہ حرف جر ہے. ہاں حرف جر ہے, یہ ہے حرف اور جر ہے اور یہ اس کا اسم مجرور. ہاں صدورو مجرور ہے اور فی اس میں جر ہے. اسی طرح من الجنہ, ہاں یہ بھی وہ ہے. حروف واو جر کیا ہے, حرف جر ہے؟ واو واو بھی حرف جر ہے کیا؟ وہ بھی جر ہے, ہاں وہ بھی حروف جر ہے واو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قسم کھائی اس کی اور اس کی, یہ اور حرف جر ہے فی میں کے, ایسا ہے کیا؟ یہ حروف جر نہیں, اور واو نہیں ہوگا. نہیں, یہ قسم اور کے کی لیے میننگ میں ہے, یہ حرف جر نہیں ہے. یہ حرف جر نہیں ہے. یہ دو ورڈ کو, دو سینٹینس کو, دو ورڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے, کنٹینیو کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو عطف کہتے ہیں. آگے آئے گا انشاءاللہ اس کو اس طرح قسم سے کے کر لیے سکتے ہیں. یوز ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے نا باجی. واو واو جو قسم والا, یہ ابھی تک ہم لوگ نے اتنی ڈیٹیل پڑھی نہیں ہے. آپ نے کہاں پڑھا یہ؟ یہ میں یوٹیوب میں دیکھی تھی, پڑھ رہی تھی, گرامر تھوڑا دیکھ رہی تھی میں. اچھا ٹھیک ہے, آپ اس کو انشاءاللہ جب قرآن ہی اس پہ آئیں گے یا آپ کی بک میں آئے گا تب ڈیٹیل پڑھیں گے. ابھی تو ہم لوگ نے واو جو وہ اینڈ ہوتا ہے وہ عطف کہلاتا ہے عربی میں, اور ایسے ہوتا ہے. چلیں اسی کو کنٹینیو کریں گے تھوڑا سا. رجدہ بولے. یہ کوشچن جو ہے یہ کیا ایمان کے بغیر نیک اعمال؟ اس میں آپ کو جواب ہوگا نہیں, ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. اور اس کی دلیل جو ہے, اس کا پروف جو ہے وہ آپ کو آیت نمبر دینی ہوگی. ثم كان من الذين آمنوا, یعنی کام کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا وتواصوا بالصبر. نہیں, ثم كان من الذين آمنوا, یہ اصل بات ہے. وہ ہے, آپ اس کو کنٹینیو لکھ سکتی ہیں لیکن آنسر آپ کا ہے ثم كان من الذين آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیک کام کرو. جی سر, اوکے. اینڈ آمنو جی دوسرا سوال. جی رجدہ دوسرا سوال. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے رجدہ, آپ ہمیں پرسنل پہ میسج کر لیجیے گا, آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں کٹ رہی. ابھی دشوار گھر گھاٹی میں داخل ہونے سے کیا مراد مطلب ہے, ڈیٹیل سے بیان کریں.
اس میں آپ کو دشوار گھاٹی کیا چیز ہے یہ نہیں معلوم ہوا؟ ہلو استاذہ آپ کو سنائے؟ جی دشوار گھاٹی کیا جی چیز مجھے ہے؟ خالی یہ پوچھنے ہاں کا دلیل جی وہ پتہ ہے پتہ ہے سادہ تفصیل کیسے مطلب ہاؤ ٹو رائٹ وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. دشوار گھاٹی مطلب سم تھنگ آپ کچھ غلط کام کرے اینڈ دیٹس اسٹیپ ایسا کچھ آپ کہہ رہے تھے نا؟ مدد نہیں کرنا نا. دشوار گھاٹی غلط کام کرنا نہیں ہے. دشوار گھاٹی اچھے نیک کام کرنا ہے جو ہمارے اوپر مشکل پڑتے ہیں. تو اس آیت اوکے کی آپ تفسیر میں وہ آنسر دیکھیں لکھنا گے ہے. ہاں. اور پھر یا دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے نفس کو مار کے اپنی ڈیزائرز یہ ساری وش کو کم کر کے اور شیطانی وسوسوں سے بچ کر ہمیں جو نیک کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر دشوار پڑتے ہیں مشکل پڑتے ہیں اس کے بارے میں لکھنا ہے. تو یہ ڈیٹیل میں لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. یہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں حکمت اور فوائد میں بھی, اور تفسیر جب آپ دیکھیں گی عقبہ کی اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ اس کو پڑھیے گا اس میں سے شارٹ کر کے نکال لیجیے گا. مین پوائنٹ آپ نے کہا کہ نفس کو مانا, مین پوائنٹ وہی دیکھنا ہے نا سر, نفس کو ماننا ہے. اور شیطانی وسوسے بھی آئے, یہ دو چیزیں لکھی ہیں. کئی بار اوکے لکھا ہوا ہے. آپ اوکے تفسیر سر. پڑھیں گی انگلش والی تو آپ کو مل جائے گا جی انشاءاللہ. جی میں سمجھ گئی. جزاک اللہ. سبیہ بولے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ آپ نے پچھلے ایک کلاس کے پیچھے ایک آپ نے دعا سکھائی تھی, اللہم انی عبدک وابن عبدک. اینگزائٹی کے ٹائم پہ ہم بولتے ہیں. اس میں اس میننگ میں نے پڑھا تو اس میں آتا ہے او اللہ آئی ایم یور سلیو, دا سن آف a male slave and the son of your female slave. تو وہ تو سن ہو گیا. اگر میں دعا کر رہی ہوں تو میں اس کو فیمیل میں کیسے کنورٹ کروں استاذہ؟ وہ مجھے آپ دعا سکھا دیجیے کہ میں کیسے اس کو بولوں ٹھیک سے. عورت بھی ایسی کہے گی, آپ کہہ سکتی ہیں یہ والی دعا اپنے لیے بھی اسی طرح کہہ سکتی ہیں, تو میننگ آپ ہی کے لیے آئے گی. ویسے عبد عورت آدمی ہوتا ہے, اور امتن جو ہے وہ عورت سلیو کو کہا جاتا ہے. تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں. آپ عبد کہیں گی تو وہ لٹرلی خود بخود اسی میں چینج ہو جاتا ہے. تو اس کو اتنا, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, آپ اسی طرح کہیں گی تو یہ اسی میں ہی آئے گا انشاءاللہ. صحیح, آپ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جینڈر وغیرہ. اوکے جی استاذہ, اور ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی تھی. جو سورہ العصر میں بھی یہی چیز آتی ہے, جو چار کوالٹیز ہوتی ہیں جو کامیاب انسان میں ہونی چاہیے. جی 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 اور جو نہیں ہوتا وہ انسان خسارے میں ہوتا ہے. تو سیم چیز اسی سے ریلیٹڈ ابھی جو آیت میں آئی تھی کہ انسان کے اندر سب سے پہلی کوالٹی ایمان ہونا چاہیے, اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے, تب جا اس کی ساری اچھائیاں اللہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اگر مطلب میں نے ایسا, میرے دماغ میں نے ایسی سوچا, جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے, جو بہت مطلب جیسے اگزامپل لے لیں مدر ٹیریسا جیسے لوگوں کو, تو انہوں نے تو کبھی ایمان نہیں لایا, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گے. جی یہی ہے نا؟ ہاں جی, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کھانا کھلا دیا, ان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر دیے تھے, ان کو بھی بچے دیے تھے, تو یہ ان کے گڈ ڈیڈز کا بدلہ ہی ہو گیا, بس انف ہے. تو ان سب چیزوں کا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ آخرت میں بھی دیتے ہیں اور دنیا میں بھی دیتے ہیں, لیکن جو ایمان نہیں لاتے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے سارا حصہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. کمپلسری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, تو کوئی اللہ سے ڈیل نہیں کرے ہوئے ہیں کہ ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں, تو وہ اللہ کی دی ہوئی آکسیجن سے سانس لے رہے ہیں, اتنا ہی انف ہے. نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ بچے گھروں میں رہتے ہوں گے اور مسلمان بیچارے غریب, نہیں. انف ہے کہ اللہ نے اسے ڈیلی کھانا دیا, اولاد دی, شادی کر لیتے ہیں, سبھی کچھ کرتے ہیں, جاب لگوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو یہ اتنا ہی انف. چلیں انشاءاللہ ٹائم پورا ہوتا ہے. اللہ سے خوب دعا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی گرامر ہم لوگ سیکھ گئے ہیں, کیا کیا سیکھ گئے ہیں, 1 منٹ ہم یہ جملہ کمپلیٹ کر لیں. چھوٹی گرامر میں ہم لوگ اسمیہ, جملہ اسمیہ جو ناؤن سے شروع ہوتے ہیں, وہ جس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور اس کی کچھ خبر ہوتی ہے, کہ جیسے احمد کھڑا ہے, یا احمد بڑا ہے, احمد بیٹھ گیا ہے, یہ ساری اس طرح کی, اور گھڑی رکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ گھڑی ہے, یہ مبتدا ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے,
اس کی آگے کچھ خبر ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتایا ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیسے اس کو مرفوع لکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے. پھر پتہ چلا کہ پھر آگے یہ تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا جملہ کہ گھڑی ٹیبل پر ہے ہو گیا، صرف ٹیبل اور گھڑی نہیں، اب یہ اس سے ریلیٹ بھی ہو گیا کہ کہاں پر ہے، تو وہ شبہ جملہ ہو گیا. اور اس میں فریز جسے آپ کہہ لیں اس کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو یہ ایسے لکھی جاتی ہیں. تو الحمدللہ دو چیزیں جار مجرور اور الحمدللہ تیسری چیز مضاف الیہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ریوائز کیجئے، نیکسٹ پھر آگے بڑھیں گے کلاس میں اور یہ ورک شیٹ وغیرہ کر کے آنی ہے. جی بولیں، کسی کا کچھ بولنا ہے تو پھر کسی کا جی ہاں آج ہم ایک ڈاکٹر ہے یہ ٹرانسلیٹ کرنے